بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک آزاد مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو آزاد بنایا ہے، اور اللہ کی منشا بھی یہ ہے کہ انسان تمام چیزوں کی غلامی سے آزاد رہے، ایک اللہ کا غلام بن کے رہے۔ اس لیے تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک امتیاز بخشا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بہت فضیلت بخشی ہے اس کو اپنی تمام مخلوقات پر، اور اس انسان کے لیے کائنات کے سارے نظام کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ کائنات کا سارا نظام، اس کا خادم انسان مخدوم۔ یہ دن اور رات، یہ آفتاب و مہتاب، یہ گردش لیل و نہار، موسموں کا آنا جانا، موسموں کا انقلاب، اور یہ ہواؤں کا چلنا، یہ نہروں چشموں کا جاری ہونا، یہ سب انسان کے لیے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آیتیں اس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو کتنے بہترین انداز میں، کتنے خوبی کے ساتھ دکھایا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے ہے تیرے تصرف میں، یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک اور یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ فضائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، آئینے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ یہ سب اللہ نے اس لیے کیا کہ وہ سب چیزوں کی غلامی سے آزاد رہے، بس ایک اللہ کا غلام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جب کبھی کسی نے اپنے جیسے انسانوں کو، نوع بشری کو غلام بنانا چاہا ہے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے، تو اللہ کے غضب کو جوش آیا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا ہے ان انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے جو مقصد ہیں، ان مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا ہے، اور اس کے خونین پنجوں سے ان کو رہا کرانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، تو سب سے پہلا مطالبہ اور ڈیمانڈ ان کی یہ تھی، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، فارسل معی بنی اسرائیل، سورہ اعراف میں، اور دوسری جگہ ہے سورہ طہ میں فارسل معنا بنی اسرائیل، اور سورہ شعراء میں ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، سورہ دخان میں ہے ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر، یعنی ان کو آزادی دو۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ فرعون جو سر تا پاؤں گناہوں میں مبتلا تھا، معاصی میں گرفتار تھا، اور اتنا خبیث الفطرت کہ خود مدعی الوہیت، خدائی کا دعوے دار، اور جانے کیسے کیسے وہ جرائم کرتا ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا مطالبہ کفر، شرک، گناہ، معاصی سے دور رہنے کا نہیں کیا، چھوڑنے کا نہیں کہا۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو، جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، جو تمہارے سامنے بے بس ہیں، جن کو تم نے محکوم بنا رکھا ہے، محکومی غلامی کی زنجیریں ان کے پیروں میں ڈال رکھی ہے، ان کو میرے حوالے کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نگاہ میں انسانوں کی آزادی یہ کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہ بات ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ جب فرعون سے مطالبہ کیا، فرعون نے ادھر سے یہ کہا کہ تم تو ہمارے دربار میں پلے بڑے ہو، نشو و نما پائی ہے، ہمارا کھایا ہے، اور آج بڑے ہو گئے ہو اور ہم سے مطالبہ کرنے آئے ہو بنی اسرائیل کی آزادی کا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، یہ ایک احسان جو تو نے مجھ پر کیا اور وہ جتلا رہا ہے،
جس کی پوری قوم کو تم نے اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اس پر اگر تو نے احسان کیا یا اس قوم کے ایک فرد پر احسان کیا تو کون سی بڑی بات کر لی؟ پوری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اور ایک احسان کو جتا رہا ہے۔ تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل غلامی سے ان کو نجات دلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری نوع بشر، پوری نوع انسانیت کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت کی تاریخ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ پڑھیں، بازنطینی حکومت تھی، ساسانی حکومت تھی، جنہوں نے عوام کو پوری طرح جکڑ رکھا تھا، ان پر طرح طرح کے ٹیکس لاگو کر رکھے تھے، اور نذرانے اور رشوتیں اور اس پر مزید طرح طرح کی بیگاریں ان سے لینا، یہ سب چیزیں تھیں۔ انسانیت پریشان تھی، سسک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کا پیغام دیا، اللہ کی غلامی کی طرف ان کو دعوت کی، انسانوں کی غلامی سے ان کو نجات دلانے اور رہائی دلانے کی کوشش کی، اور انسانوں کو ان کی چھینی ہوئی آزادی واپس دلائی، سارے طوق و سلاسل کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہ دین ایک آزاد دین ہے، اس دین کی فطرت میں، اس دین کی خمیر میں، اس دین کے مزاج میں آزادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین کا ماننے والا صرف ایک اللہ کا غلام اپنے آپ کو سمجھتا ہے، باقی دنیا کی کسی طاقت کا وہ غلام بننا پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آج شیطان اور شیطانی طاقتیں، دجالی طاقتیں سب سے زیادہ اگر ڈرتی ہیں تو اس دین کے ماننے والوں سے، کہ کب ان میں خو انقلاب بیدار ہو جائے، پیدا ہو جائے۔ صدیوں سے جاری غلامی پر قدغن اس مذہب اسلام نے لگائی، غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی۔ کتنی آیتیں زکوٰۃ کے مصارف میں، وفی الرقاب، غلاموں کو ان کو بھی گناہ شمار کیا ہے۔ اگر قسم ہے تو قسم کا کفارہ تحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا ہے۔ زہار کر لیا ہے، بیوی کو ماں جیسا قرار دے دیا تو تحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا ہے۔ قتل خطا، غلطی سے کسی کو قتل کر لیا ہے تو اس کی ایک شکل یہ رکھی ہے بدلے کی کہ تحریر رقبہ، غلام آزاد کر دو۔ یہ آزادی کی شکلیں مذہب اسلام نے پیدا کی ہے، اور انسانوں میں آزادی کی ایسی روح پھونکی کہ عام انسان تو دور کی بات، جو لوگ غلام تھے، باندیاں تک بھی اس آزادی کو محسوس کرتی تھی، حضور سے مباحثہ، مکالمہ، گفتگو کر لیا کرتی تھی۔ اتنی ہمت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اس آزادی کی نتیجے میں، اس احساس کے نتیجے میں۔ حضرت بریرہ کا واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عمر، جو اسلام کی منشا کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، جب ان کو خلافت کا موقع ملا، اسلام کے احکام کو نافذ کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کی کہ غلاموں کو آزادی دلوائی جائے۔ چنانچہ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں کہ بہت سارے ملکوں سے جو لوگ غلام بنا کر لائے گئے تھے، ان کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے ان کے ملکوں کو حوالے کیا اور روانہ کیا، مکاتبت کا فرمان جاری کیا۔ مکاتبت یہ ہوتی تھی کہ غلام اپنے آقا سے کہہ دے کہ اتنے پیسے میں اتنی مدت میں دے دوں گا، اس کے بعد تم مجھے آزاد کر دینا۔ انہوں نے اس کو ضروری قرار دیا، کوئی ایسا نہیں کرتا تھا، تیار نہیں ہوتا تھا آقا، تو اس کو سزا دیتے تھے۔ حضرت انس جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، سیرین جو محمد ابن سیرین خوابوں کے معبر ہیں، بڑے ماہر ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے غلام تھے۔ سیرین نے کہا کہ آپ مجھ سے مکاتبت کر لو، وہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کی، حضرت عمر نے حضرت انس جیسے صحابی کو اس پر سزا دی، درے لگائے۔ یہ اس وجہ سے کہ مذہب اسلام نے یہ سکھایا تھا، یہ تعلیم دی تھی کہ انسان اپنی فطرت میں آزاد ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔